اچانک انسان کا دل کسی چیز پہ آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا دل اتنا صاف ہو کہ تمہارے دل میں یہ بات بھی نہ آئے، غنا تمہیں نصیب ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ہم بشر ہیں، کمزور ہیں، تو کسی شخص کے پاس کوئی چیز دیکھی اور للچا گیا دل اس کی طرف، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں تردد میں لگ گیا، دل میں خیال بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، اور ایسی ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہنستا ہے، لیکن ایسی خواہشات جس کی اتباع میں چل پڑا، جس کی خواہش میں چل پڑا، تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز۔ آرزو کا پیدا ہو جانا، حتیٰ کہ آرزو تو آرزو رہی، وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا، حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں، اتنا غلیظ خیال بعض اوقات انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے، دماغ کی سکرین پہ ابھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے، دور کرتا ہے، اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے۔ تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی، اور اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے، اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی، یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا، اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو، اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کو لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے، حتیٰ کہ غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، تو فرمایا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، جو پہلی نظر تجھے حاصل ہوئی تو وہ تیرے لیے ہے، لیکن اگر تو نے نظر کا تتبع کیا اور پھر تیری نظر نے دوبارہ پیچھا کیا تو وہ تیرے اوپر وبال بن جائے گی۔ تو خواہش کا، وسوسے کا، اور کسی ایسی چیز کا دل اور دماغ کی سکرین پہ ابھرنا اور خیال پیدا ہو جانا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہو کر کے مٹتے ہیں، پھر نئے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا، ہر وقت سوچتا ہے۔ آپ اگر یہ طے کر لیں کہ میں کچھ نہیں سوچنا، تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں سوچنا۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دماغ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خیال نہ چل رہا ہو، ہزاروں لاکھوں خیالات کا ایک ہجوم گزرتا ہے۔ تو انسان کا دل، دماغ اس طرح بھاگتا ہے۔ آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو خیالات پاکیزہ ہوں گے۔ دیکھیے، آپ گندگی کے ڈھیر سے گزر رہے ہوں گے تو خیالات اسی طرح کے ہوں گے نا، اور اگر پھولوں کی روش سے گزر رہے ہوں گے، صحن چمن سے گزر رہیں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے نا۔ آپ جو ہے وہ کسی بازار سے گزر رہے ہوں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے، اور مدینے کی گلی سے گزر رہے ہوں گے تو پھر خیال اسی طرح کے ہوں گے نا۔ اس وقت آپ کے خیالوں کی دنیا کسی اور جہاں میں آباد ہے، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کو گویہ غزل گا رہا ہو تو پھر خیال کی وادیوں میں بھٹک کے کہیں آپ اور کھڑے ہوں گے۔ اب بات حضور کے فرامین کی ہو رہی ہے تو تصور پھر گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہوگا نا، تصور تو پھر شہر حبیب کا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ باتیں دوسری جانب کی کر رہے ہوں تو تصور پھر ادھر جاتا ہے، اور اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ گانے کی طرز پہ نعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ گانے کی جو معروف طرز ہوگی، جب اس طرز پہ نعت پڑھی جائے گی تو سن آپ نعت رہے ہوں گے، طرز سے آپ کے دماغ اور آپ کے خیالات بھٹک کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ذکر رسول اللہ کا اور خیال کہیں اور جا رہا ہو، خیال آوارہ ہو اور بھٹک رہا ہو، جب تذکرہ حضور کا ہو رہا ہو تو خیال بھی گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انسانی زندگی کے اندر انسان کا خیال بھی بھٹکتا ہے، سوچیں بھی بھٹکتی ہیں، دل میں بھی کئی کچھ آتا ہے، لیکن پکڑ اور گرفت اس وقت ہوتی ہے جب انسان
اس خیال پہ اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ لالچ کا پیدا ہونا بھی شریعت میں ماخوذ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ وبال تب بنے گی جب تم اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، اس خواہش کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جاگا، تو ان کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، اس دنیا کے بعد بھی کوئی جہاں ہے، تم نے کسی کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی تمہارے کندھوں پہ ہے، تو آؤ اپنی آخرت کو یاد کرو اور اپنے رب سے تعلق جوڑ لو۔ لوگوں نے کہا جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا کہ دنیا کی لذتیں کیا ہیں اور ہم کس کام کاج میں لگے ہیں، جا اپنا کام کر۔ وہ شخص دل برداشتہ ہو گیا، وہاں کھڑا ہو کے آنسو بہانے لگا۔ کوئی شخص گزرتا ہوا رک کے کہنے لگا کہ کسی نے تجھے تنگ کیا ہے، کسی نے تیرے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، تم کیوں رو رہے؟ اس نے کہا کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی، بس ان کے رویے نے رلا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں خیال جاگا کہ ان بندوں کی اور رب کی صلح ہی نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانا۔ وہ تو کہتا تھا لے آ میری دہلیز پہ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، لیکن ان سے بات کی تو یہ نہیں مانا۔ خیر وقت گزر گیا، وہی شخص دو ایک دن کے بعد قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی فرد وہاں روتا ہوا پایا گیا۔ تو اس نے پھر اپنی گاڑی، اپنی سواری روکی اور کہا بابا عجیب شخص ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ تجھے ہوا؟ کہا مسئلہ وہی میرا کل پرسوں والا ہے، بازار میں گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ بندوں اور رب کی صلح کروا دوں، وہ تو مان گیا لیکن یہی نہیں مانے، مایوس ہو کے آج قبرستان والوں کے پاس آ گیا اور یہاں میرا خیال یہ ہوا ان کی اور اس کی صلح کروا دوں۔ تو بڑی دلچسپی سے پوچھا کہ آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مانتے، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور ہم کہیں کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میں نے یہ زندگی آخرت کے لیے آگے بھیج دی ہوتی، تو آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، خواہشات نفس میں گزار دی، آرزوؤں اور تمناؤں میں بسر کر دی، دو دنی چار کے چکر میں پڑے رہے، دولت کے انبار لگ گئے، پھر بھی نفس رجا نہیں ہے، اندر کی خواہشات تشنا کی تشنا ہی رہی، پھر بھی سیرابی نہیں ہوئی، کوزائے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا، کہا کہ جب تک صدف کانے نہیں ہوتا اس میں موتی نہیں آتا، اور سادی شیرازی بولتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتی۔ تو ساری زندگی حال من مزید کے نعرے لگاتے رہے، جتنا بھی میسر ہوا پھر آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، کسی جگہ پہ بھی فل سٹاپ نہ آیا اور زندگی یوں گزرتی رہی، بسر ہوتی رہی اور اپنی زندگی برباد کر دی، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ تو آج اپنی آنکھوں کے سامنے موت کا رقص دیکھ رہے ہیں اور ہم پوری کائنات کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو وسائل سے مالا مال تھے، جنہوں نے دنیا کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جن کا خیال یہ تھا کہ ہم ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارے پاس تمام وسائل میسر ہیں، لیکن آج کس طرح بے بسی کی تصویر نظر آتی ہے۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے۔ ایک تو قیامت کے دن جب لوگ آغوش موت میں ہوں گے اور بڑے بڑے متکبرین، سرکش، متمردین، بادشاہ، شہنشاہ، کج کلا آغوش موت میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو کوئی نہیں بول سکے گا۔ اللہ فرمائے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں۔ فرمائے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کچھ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میں ہوں متکبر، کبریائی مجھی کو زیب ہے۔ تو یہ کل جو ماننا ہے تو اچھا نہیں کہ آج ہی مان لیں اور اپنی زندگی کو اس کی راہوں پہ لگا لیں۔ تو یہ مختصر زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ جل شانہ ہمیں اس زندگی کو اس کے راستے میں لگانے کی توفیق دے۔ یہ آزمائش کی گھڑیاں، یہ سزا کے جھٹکے، یہ عبرت کے تازیانے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈوبتا ہوا سورج روز ہمیں بتاتا ہے میاں زندگی پائیدار نہیں ہے، ایک دن تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈوب جانا ہے۔ یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہوئے لوگ، یہ اٹھتے ہوئے جنازے،
یہ سب کچھ تمہیں بتاتے ہیں، تم سمجھو اور اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پر ڈال لو۔ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے، پھر دارالجزا میں عمل نہیں ہوگا، پھر پچھتاوا، پھر ڈاڈا پچھتاوا، سخت پچھتاوا، حسرت پہ حسرت، دکھ، اذیت۔ ہائے کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا میں اس کی بات مان لیتا، میرے گھر میں قرآن پڑھا تھا میں کھول کے دیکھ لیتا، میں مصلحین کی بات سن لیتا، میں اٹھتے ہوئے جنازوں سے کچھ سمجھ لیتا۔ تو کل جو پچھتانا ہے تو آج ہی پچھتا لیں اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ لے آئیں۔